نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ بعد از حمد و صلات، معزز اور محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک بالکل اختتام کے قریب ہے، اور اس وقت پوری دنیا ایک ابتدا میں، ایک آزمائش میں، ابتلا میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور آزمائش کی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ تمام لوگ پریشان حال ہیں، مختلف قسم کے مسائل دریافت کر رہے ہیں، اور علماء ملت اسلامیہ اپنی اپنی تحقیق کے مطابق احکام و مسائل اور نماز عید الفطر کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہر ایک کی رائے اپنی جگہ پر اپنی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں، وقت معلوم نہیں بعد میں ملے یا نہ ملے، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور دیگر تمام اہل قرابت یا احباء اور مخلصین کی خدمت میں پیشگی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اس لیے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ابتلا کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے۔ مجھے بھی بہت افسوس ہے۔ افسوس بھی ہے کہ اس کرونا کی وبا کی وجہ سے ہم وہ رمضان المبارک کی تمام تر بہاریں جو من حیث القوم اجتماعی طور پر نظر آیا کرتی تھیں، اس سے قوم محروم رہی ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک تو اللہ نے عطا فرمایا، اور چاہے گھر میں عبادات کی ہیں یا رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا کرم تو اسی طرح، جس طرح یہ لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی جو رات آئے گی، جس دن عید ہوگی اس سے پہلے جو رات ہوگی، اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ انعام کی رات ہوتی ہے، اور اس میں گناہگاروں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اس بات کی خوشی بھی ہے، اس لیے میں افسوس اس طرف جو وبا کی وجہ سے ہے، اور خوشی اس بات کی کہ اللہ کی بارگاہ سے انعام تو ضرور بندہ مومن کو ملے گا، تمام ایمان والوں کو ملے گا، تو اس لیے مبارکباد بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آ جائیے کہ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو 2 دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں، اس میں لہو اور لعب سے بچنا، اور کھیل تماشے سے بچ کر،
اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کو بجا لانا، اور ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی جب تم تکمیل کر لو، یعنی رمضان المبارک کی 29 کو چاند نظر آ جائے، یا جی تو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 رمضان المبارک کے دورے پورے کرنے کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب اختصار کے ساتھ ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے، مشیت یہ ہے کہ بندے جب خوشی منائیں، جشن منائیں، تو اس میں بھی مجھے نہ بھولیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ سب کچھ جو بھی ان کو ملا ہے میرے فضل اور کرم سے ملا ہے، تو میرے فضل و کرم کو یاد رکھتے ہوئے اس دن بھی میری حمد و ثنا اور میری ہی تکبیر و تحلیل بجا لائیں۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا اعیادکم بالتکبیر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عیدوں کو اللہ کے ذکر سے مزین کرو، تکبیر سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر سے ان عیدوں کو مزین فرمایا کرتے تھے۔ یعنی عید منانے کا مطلب بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بجا لانا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی عیدوں کو اللہ کے ذکر سے مزین کرو، تو آپ یوں تکبیر فرمایا کرتے تھے، یعنی فرمایا کہ اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو تکبیر سے مزین کرو۔ تو یہاں یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ سرکار دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی عیدوں کو مزین فرمایا کرتے تھے، یعنی تکبیر سے، کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور مستحب و مسنون بھی یہی ہے کہ جب عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہی تکبیریں عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ کے دن بلند۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ٹیکنیکل پرابلم جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے تو یہی تکبیریں کہتے ہوئے جاتے اور تکبیریں کہتے ہوئے آتے۔ اب عید کا جو دن ہے یہ بخشش کا دن ہے، انعام کا دن ہے، یہ برکت کا دن ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی کو عید کہا جاتا ہے۔ اب عید کا دن جو ہے اس میں معافی کا اعلان پروردگار عالم جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے ہوتا ہے، اور عید سعید کی بے انتہا فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ عید الفطر کی جو مبارک رات ہے جب تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب بخشش کا اعلان ہوتا ہے تو یہ انعام ہوتا ہے ہم سب کے لیے۔ عید کی صبح کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ حکم فرماتا ہے کہ وہ تمام شہروں میں پھیل جاتے ہیں اور زمین پر تشریف لاتے ہیں، گلیوں میں، راہوں میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف چلو، اور وہ بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ جب بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں اور پھر واپس لوٹتے ہیں تو اس کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اب بخشے ہوئے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ طویل ہے یہ بات، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ اس کو خلاصہ عرض کر دیا۔ تو یہ عیدی جو عید ہے نا، اس کی جو رات ہے، یوں سمجھ لیں کہ عیدی کے ملنے کی یہ رات ہے، یعنی اسی رات میں ہمیں عیدی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عید الفطر کی صورت میں انعام کی رات عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو تو
عیدی اس طرح ملتی ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قبول فرما کر اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور گنہگاروں کی بخشش کا اعلان کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ عیدی عطا فرماتا ہے۔ اب عید کی جو رات ہے، عیدین کی رات، دونوں عیدوں کی رات بڑی فضیلت والی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایک مقام پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ 5 جو راتیں ہیں، 5 راتیں، یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت والی راتیں ہیں، بڑی عزت اور شان والی راتیں ہیں۔ اور ان راتوں میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہم کہتے ہیں شب براءت، لیلۃ المبارکہ، لیلہ مبارکہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہے۔ فرمایا کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے، جو 5 راتوں میں جاگے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ دوسری جو رات ہے وہ عید الفطر کی رات ہے، جسے لیلۃ الجائزہ یا انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو 3 راتیں ہیں وہ 8 ذی الحج کی رات، 9 ذی الحج شریف کی رات اور 10 ذی الحج شریف کی رات، یعنی جو قربانی کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا جو مبارک مہینہ ہے، اس کی 8، 9 اور 10 تاریخوں والی رات، 8ویں رات، 9ویں رات اور 10ویں رات، اس کے بعد 10واں دن آتا ہے قربانی کا۔ تو یہ 3 راتیں وہ، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات اور عید الفطر کی رات۔ فرمایا جو بندہ ان راتوں میں شب بیداری کرے، قیام کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکائے یا عبادت میں گزارے، قیام کرے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، بندہ ہو مومن ایمان والا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم عید پڑھنے کے حوالے سے مسائل پوچھ رہے ہیں، لیکن دیکھیے یہ تو آپ کو مل سکتا ہے نا، یہ آپ تمام حضرات گھر میں بیٹھ کر ہمارے بھائی بہنیں سب یہ گھر میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو گھر میں بیٹھ کر اس کو حاصل کر لیجئے، اور اس سے ان راتوں میں تو کوئی بندہ جو ہے وہ محروم جاتا ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم اپنا خاص فضل ان راتوں میں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا خاص فضل اور عنایت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی ان سے محروم نہیں جاتا۔ جس کو توفیق ملے وہ ضرور ان راتوں کو جاگے اور ان راتوں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا انعام ضرور تلاش کرے، فضل ضرور تلاش کرے، اور جس کو نصیب ہو جائے یہ رات، وہ ضرور ان راتوں سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین، آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو عرض کی کہ امیر المومنین یہ تو عید کا دن ہے، اور عید کے دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے، تو آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج عید ان کی ہے جن کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل ان کو حاصل ہوا، اور جس کے رد کر دیے گئے تو اس کے اعمال رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے،